انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ٹیڑھے راستے پر چلتا ہو، لیکن وہ اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ جو شخص بھی اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہیں، رحمان کے ذکر کو بھول گئے ہیں، رحمان کے ذکر کو چھوڑ چکے ہیں، میں اس کے ایک ساتھی کو، شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ راستہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اسی میں وہ مبتلا رہتا ہے، حالانکہ وہ راستے پر نہیں ہوتا، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتا، لیکن سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ چکا ہے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ چکا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے دل کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، نہیں مانتا۔ دیکھیے مجھے اپنے آپ پر اور پھر آپ پر یہ چیک کرنا پڑے گا، کیا کہیں ہم اللہ کے ذکر سے منہ تو نہیں موڑتے؟ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے بھائیوں، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، یہ پیغام ہے رب کا۔ کتنی عمر گزر چکی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کتنے احکامات ہیں رب کے، اور کتنی احادیث ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان پر عمل نہیں کرتے. کتنے مسائل ہیں جو فیصلہ کن مسائل ہیں، جن معاملات میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں، جس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. کسی پر بہتان لگانا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی بھائی کا حق کھا لینا، کسی کے پیسے لے لینا، کسی کی زمین قبضہ کر لینی، ان مسائل میں دو رائے نہیں ہیں. ومن اعرض عن ذکری، کسی بہن بھائی کا جائیداد میں سے حصہ نہ دینا. ومن اعرض عن ذکری، یہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی شریعت سے اعراض ہے. فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کی معیشت کو تباہ کر دیتا. اور آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے معیشت کے بارے میں، روزی کے بارے میں. لیکن ہر شخص یہ نہیں دیکھتا کیا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے کسی کا حق مار لیا ہے، میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے. یہ نہیں دیکھتا اور پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں. وہ اللہ کی شریعت کو نہیں دیکھتا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. بڑی سخت وعید ہے، لیکن ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے لوگ کل قیامت کے دن اندھے کر کے اٹھایا جائے گا. بھائیو، یہ میرے اور آپ کے لیے قرآن آیا ہے. اس قرآن مقدس کی آیات میں غور و فکر میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہماری پریشانی کا سبب کیا ہے، ہمارے اوپر جو آزمائش ہے، جو مصیبت ہے، اس کا سبب کیا ہے. سبب ہمارے اعمال ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، رب سے کہے گا مجھے حشر کے میدان میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، دنیا میں اچھی زندگی گزارا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، آج مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جیسے دنیا میں تو نے رب کو بھلا دیا، رب کی شریعت کو بھلا دیا، رب کے ذکر سے اعراض کیا، آج رب نے تجھے بھلا دیا. کتنی سخت وعید ہے. یہی ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، غیبتیں اور بہتان لگانے میں،
کل قیامت کے دن ایسے انسان کو جو اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتا ہے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ بھائیو ان قرآن میں غور و فکر کیجیے. یہ صرف 7 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، چند آیات پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میری اصلاح ہو پھر آپ کی ہو. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جائیں، اللہ کا ذکر بیان کیا جائے، اللہ کی قرآن سے اس کو نصیحت کی جائے، فأعرض عنها، اور وہ اعراض کر دے، میں نہیں مانتا. آج ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، سن لیتے ہیں قرآن کو اور محمد کی حدیث کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عملاً اعراض کرتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی آگے کیا بھیجی، میں نے کون سے اعمال کیے ہیں جو رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکوں اللہ میرے یہ اور یہ اعمال تیرے لیے ہیں. ہائے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. ایسے لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کے کان سنتے نہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، بہرا پن آ جاتا ہے اس کے کانوں میں، وہ اللہ کی آیات کو سنتا نہیں، سمجھتا نہیں، اس کے دل پر پردے آ جاتے ہیں، وہ قرآن کو قرآن ہی نہیں سمجھتا، کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتی ہے. وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. جتنا مرضی اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں، رب کی طرف بلا لیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، دعوت دے اس کو ہدایت کی، دعوت دے اس کو توحید کی، دعوت دے اس کو رسالت کی، بار بار اس کو پیغمبر کی حدیث سناتے رہیں. اس نے یہی کہنا ہے کہ میرے آبا و اجداد اس بات کو نہیں مانتے، میں بھی نہیں مانتا. میرے بڑے نہیں مانتے اس حدیث کو، اس مسئلے کو، میں بھی نہیں مانتا. فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، جتنی مرضی اس کو دعوت دیتے رہیں وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو رب کے قرآن سے نصیحت کی جائے پھر وہ اعراض کرے، پھر وہ کہے میں نہ مانوں. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ ایسے مجرموں سے انتقام لیتا ہے. اور کیسا انتقام؟ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے. ایسا انتقام ہے اس بندے کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں انسان.
انا من المجرمین منتقمون، اللہ انتقام لیتا ہے گناہ کرنے والوں سے، لیکن گناہ گار سمجھتا نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روک دے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو اجاڑنے کے لیے تیار بیٹھے، فتنہ اور فساد ڈالتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں۔ ہم تو مالی ہیں بھائیوں، ہم تو اس باغ کو پانی لگانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے نکالیے اور مسجد کی طرف لے کر آئیے، اپنی انگلیاں پکڑوا کے مسجد کی طرف لے کر آئیے۔ یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کی انگلی کو پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ کریے تو صحیح محنتیں بھائیوں، ٹانگیں کھینچنے والے بڑے ہیں، زبانیں چلانے والے بڑے ہیں، کام کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیے، صبح کی نماز میں خود بھی اٹھیے اور اپنے بچوں کی بھی اٹھائیے۔ یہ فکر ہے بھائیوں، یہ دعوت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، لیکن ہم خود بھی سو جاتے ہیں اور بچوں کو بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں حالات کا، کیسے اسلام آباد میں تباہی ہوئی، اللہ کی طرف سے اللہ کا عذاب ہے۔ کیسے ترکی میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ترکی میں بھی آگ لگ جائے گی۔ آدھا ترکی جل گیا، کیا پتا ہے کل کیا ہو جائے، کوئی پتا نہیں۔ اپنے سانسوں کو قیمتی بنائیے، اپنے لمحات کو قیمتی بنائیے، اپنی سوچ کو قیمتی بنائیے، اور جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس گھر میں اداسی ہی اداسی رہتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی فوتگی ہے؟ ہمارے گھروں میں بھی فوتگیاں ہیں، ہر وقت فوتگی کا منظر ہوتا ہو، پھر خوشی کے آثار چہرے پہ نمودار نہیں ہوتے۔ آپ کی فجر کی نماز فوت ہو چکی، ظہر کی فوت ہو چکی، عصر کی فوت ہو چکی، مغرب کی فوت ہو چکی، عشاء کی فوت ہو گئی، ہمارے چہرے پر کیسے آثار ہوں خوشی کے؟ ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 5 وقت نمازیں فوت ہو جائیں اور ہم خوشی سے بیٹھے ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ اس کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، اور سب سے بڑا اعراض یہ نماز ہے۔ اسی نماز کے بارے میں تو کہا تھا اللہ کی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، شدید بخار کی حالت میں آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں لوگوں کی نماز پڑھ لی؟ کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی، سہارا لے کر پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ نماز؟ 3 دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ آخر 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ یہی تو وہ نماز ہے۔ اور آج ہم نماز سے غافل ہیں، ہمارے بچے نماز سے غافل ہیں۔ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیے۔ ایک دفعہ پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں۔ 40 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیے، ان بچوں کو انعام دیا جائے گا۔ شہر میں 3 سینٹر میں نے بنائے ہیں، مسجد طیبہ، جامعہ مسجد محمدی اور کالونی، اور جامعہ مسجد تقوی مبارک آباد میں۔ یہ 3 سینٹر میں نے بنائے،
ان 3 سینٹر میں ہم اپنے بچوں کو رجسٹر کروا رہے ہیں۔ ایک ہفتہ ہے اپنے نام لکھوانے کے لیے، قاری صاحب کے پاس نام لکھوائیں، وہاں عبدالوہاب بھائی ہے اوڈ کالونی میں، اس پہ نام لکھوائیں، مبارک آباد میں سیف اللہ ہے اس کو نام لکھوائیں۔ ہم ان بچوں کو قرآن اندازی کے ساتھ سائیکل کا انعام دیں گے، پین قرآن کا انعام دیں گے اور مختلف انعام دیں گے۔ یہ کوشش ہے بھائیوں ان بچوں کو نمازی بنانے کے لیے، اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔